السلام علیکم معزز ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کرے، بہت شکریہ۔ ملک رکن الدین ظاہر بائبرس ملک ظاہر بائبرس 19 جولائی 1223 کو پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام رکن الدین بائبرس بنت قداری الصالحی تھا۔ 24 اکتوبر 1260 میں تخت نشین ہونے کے بعد انہوں نے اپنا لقب ملک قاہر اور بعد میں ملک ظاہر رکھا۔ ملک کے داخلی انتظامات سے مطمئن القلب ہونے کے بعد لشکر تیار کر کے صلیبیوں سے 2 سال تک لڑتا رہا اور شام کے ایک ایک شہر سے ان کو پھر نکالا، پھر آرمینیا کو فتح کرتا ہوا اناطولیہ تک جا پہنچا۔ وہاں ہلاکو خان کا بیٹا ریگا خان مقابلہ کے لیے آیا، اس کو ہزیمت دی۔ ملک ظاہر بائبرس نے خلافت کے ادارہ کو قائم کر کے عالم اسلام کی مرکزیت کو ممالیت کی جانب منتقل کیا۔ بائبرس کے عہد میں آرمینیا کی نصرانی ریاست نے تاتاریوں سے معاہدہ کیا۔ یہ معاہدہ 1262 عیسوی میں ہوا۔ ان دنوں آرمینیا کا حکمران ہائٹم اور انطاکیہ کا حکمران بوگیمانڈ ثالث اتحاد تاتاری بھی اس کی اعانت پر آئے۔ اب بائبرس کو اس کے خطرے کا پلہ خم کرنا ضروری تھا، اس لیے اپنی توجہ صلیبیوں کی جانب مبذول کرائی۔ 1263 میں کرک فتح کیا۔ 1264 میں بائبرس نے امیر سیف الدین قلاؤن اور والی حماد منصور کی قیادت میں فوج بھیجی۔ بائٹم کا بھائی اور بیٹا مارے گئے۔ فوج نے آرمینیا کے بیشتر حصوں کو مسخر کر دیا۔ 1265 میں قیصریہ ارسوف، 1266 میں سغد، 2 مارچ 1268 میں جافا فتح کیا۔ 1268 میں وہ حج کے ارادے پر حرمین شریفین پہنچا تو مدینہ منورہ میں دیکھا کہ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ مبارک کے قریب جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے اس امر کو خلاف ادب سمجھتے ہوئے وہ حجر لگوایا جو آج تک قائم ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی تعمیر عباسی خلیفہ المستعصم نے شروع کرائی تھی، لیکن وہ تاتاریوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ بائبرس نے اسے مکمل کرایا۔ ایک مرتبہ وہ دمشق میں مقیم تھے۔ اس نے چاہا کہ جہاد کے لیے مسلمانوں سے کچھ رقم وصول کرے تاکہ کفار کے خلاف جنگی تیاریاں کی جا سکیں۔ شام کے بعض علماء نے اس کے قول کو حق بجانب سمجھتے ہوئے اس کے جواز کا فتویٰ دے دیا۔ بائبرس نے صحیح مسلم کے مشہور شارح حضرت علامہ محی الدین نووی کو بھی مدعو کیا اور اس فتویٰ پر دستخط کرنے کی درخواست کی، لیکن علامہ نووی نے نہ صرف انکار کیا بلکہ بائبرس سے کہا، مجھے معلوم ہے کہ تو بند قدار کا زر خرید غلام تھا، اس وقت تیرے پاس 1 درہم بھی نہ تھا۔ اب اللہ نے تجھے سلطنت دی ہے، تو نے ہزاروں غلام خریدے ہیں جن کے سارے ساز و سامان طلائی کے ہیں، تیرے محل کی کنیزیں زر و جواہر سے لدی ہوئے ہیں۔ جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ سب قیمتی اشیاء تو نے اپنے شامی غلاموں اور رومی کنیزوں سے فوجی ضرورت کے لیے لی ہے، میں اس وقت تک غریب مسلمانوں کے مال کا فتویٰ تیرے حق میں کیسے لکھ دوں؟ امام نووی کی گفتگو نے اسے برہم کر دیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ علامہ موصوف کو شہر بدر کیا جائے، اور وہ اپنے وطن نووی چلے گئے۔ اس حکم پر علماء و عوام دونوں بگڑ گئے۔ اب بائبرس بے بس ہو گیا۔ اس نے اپنے حکم کی منسوخی کا اعلان کیا، مگر علامہ نووی نے آنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس وقت تک دمشق میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک بائبرس موجود ہے۔ بائبرس نے 1 جولائی 1277 کو وفات پائی۔ بہت شکریہ۔